اگر کسی نے پولیس کو اشارہ بھی کر دیا تو وہ پکڑا جائے گا۔ 1 ماہ بعد اس نے خط لکھا کہ ابھی تک وہ اپنے دوست صابر کے پاس ہے اور اسے اس بات کا قلق ہے کہ اس کی ماں 2 بار اپنے بھائی کے گھر ملنے کو آئی، مگر ماموں نے اسے بتایا کہ عالم ادھر سے چلا گیا ہے۔ تبھی بیٹے کی جدائی کے صدمے سے وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ وہ گھر سے نکل جاتی ہے، لوگوں کو پتھر مارتی ہے اور لوگوں کے پتھر کھاتی ہے۔ وہ شاید یہ سمجھتی ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا ہوں۔ میرے جیسی قامت کے کسی نوجوان کو دیکھتی ہے تو اس کے پیچھے بھاگتی ہے، حتیٰ کہ اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے بھائی نے ماں کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرا دیا ہے۔ ادھر ماموں کی بیوی کرنٹ لگنے کی وجہ سے فوت ہو گئی ہیں۔ ماموں کا گھر بھی ویران ہو گیا ہے اور ان کے 6 بچے ماں سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ خط پڑھ کر میں حیرت میں ڈوب گئی کہ یا اللہ، یہ کیسی پریشانیاں ہیں جو اس بیچارے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ خدا کی قدرت، اس کے بعد والا اس کا خط خوشی سے بھرا ہوا تھا۔ لکھا تھا، مبارک ہو میرے دوست کہ والد صاحب، تایا اور تایا زاد بھائی رہا ہو گئے ہیں اور میرے چھوٹے بھائی نے کرائے کا مکان ڈھونڈ لیا ہے۔ امی کی طبیعت بھی کافی سنبھل گئی ہے۔ اب میں پنڈی جا رہا ہوں، وہاں جا کر نیا پتہ لکھوں گا۔ 15 روز بعد عالم کا خط پنڈی سے آ گیا کہ ہم سب گھر والے پنڈی آ گئے ہیں۔ یہاں میں کسی کو اپنا اصل نام نہیں بتاتا۔ ایک فیکٹری میں کام شروع کر دیا ہے۔ چھوٹا بھائی بھی ملازمت کر رہا ہے۔ والد صاحب کریانہ کی دکان ڈال رہے ہیں۔ اگرچہ اپنا گاؤں چھوڑنے کا رنج ہے، لیکن جب حالات درست ہو جائیں گے تو وہاں چلے جائیں گے، کیونکہ اب ہمارے اچھے دن آنے والے ہیں۔ اچھے دنوں نے مگر وفا نہ کی۔ عالم کی تایا کو رہا ہوئے 6 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ شفیع نے اس کو گولی مار دی۔ عالم کا چھوٹا بھائی اور والد بھی بندوقوں کی زد میں آ کر زخمی ہو گئے۔ صلح کے لیے ان لوگوں نے جرگے بھیجے، لیکن انہوں نے پھر بھی غلط قدم اٹھایا۔ پھر شفیع کی طرف سے راضی نامے کی پیشکش ہوئی۔ عالم کا خط آیا، میں پھر راضی نامے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ اس خون خرابے کے باب کو بند کیا جا سکے۔ 6 سال سے مفرور کی زندگی گزار رہا ہوں، یہ بھی کوئی جینا ہے۔ اسی لیے تایا اور باپ کے قاتلوں سے پھر بھی راضی نامہ چاہتا ہوں تاکہ مفروری کی زندگی ختم ہو۔ تو میں بے خوف ہو کر آپ سے ملوں۔ پڑھائی کے چھوٹ جانے کا بہت افسوس ہے، میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں۔ ارادہ ہے کہ دوبارہ پڑھائی شروع کر کے امتحان دوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں کہ اب میرا کڑا امتحان ختم ہونے والا ہے۔ یہ آخری خط عالم کا بھائی کے پاس آیا تھا۔ خط میں پنڈی کا پتہ لکھا تھا، اس لیے میں، امی اور بھائی عالم کے گھر پشاور سے پنڈی گئے۔ اس کی ماں اور بہنوں سے ملے۔ وہ سیدھی سادی، پیار کرنے والی عورتیں تھیں۔ طویل عرصے تک یہ خاندان بکھر رہنے کے بعد اکٹھا ہوا تھا اور ان کو سکون میسر آیا تھا۔ پھر بھی عالم کی والدہ کے چہرے پر گزرے ہوئے کٹھن وقت کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس روز چند لمحوں کے لیے عالم کو اکیلے میں مجھ سے بات کرنے کا موقع ملا تو اس نے پہلا سوال یہی کیا، کیا اب آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی یا آپ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں؟ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ واقعی آپ لوگوں کی زندگی بڑی کٹھن ہے، میں نے جان لیا ہے۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ میری دلہن بنو گی؟ اپنی امی سے بات کروں؟ ہرگز نہیں عالم، میں اتنی آزمائشوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں اس کو یہی جواب دینے والی تھی مگر نہ دے سکی، کیونکہ اسی وقت اس کی امی اور والدہ وہاں آ گئیں اور الفاظ میرے لبوں تک آ کر رہ گئے۔
ہم اپنے شہر چلے آئے اور ہمارے آنے کے صرف 1 ہفتے بعد بھائی کو کسی نے خبر دی کہ عالم کو ان کے مخالف رشتہ داروں نے قتل کر دیا ہے۔ اف، اس خوبصورت نوجوان نے جس کا نام فاتح عالم تھا کس قدر مجبور اور مصیبتوں بھری زندگی گزاری، اتنی صحبتیں برداشت کی، 6 سال کی مفروری اور در بدر چھپتے پھرنا، پیاروں کا خون بہا، پھر بھی راضی نامے پر آمادہ ہونا، لیکن اس کے قبیلے کی روایات نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ یہ حسین، نیک اتوار اور صلح پسند نوجوان بالآخر اپنوں کی دشمنی کی نظر ہو گیا۔ آذر بھائی عالم کی موت کی خبر سن کر پھوٹ پھوٹ کے روئے تھے۔ امی اور میں بھی بہت غمزدہ اور افسردہ ہوئے۔ تب ماں نے مجھے کہا، اسی لیے میں نے تمہیں پہلے دن ہی سمجھا دیا تھا اور تم کو میری بات سمجھ نہ آ رہی تھی، اب آ گئی ہے نا سمجھ؟ ہاں ماں، بہت اچھی طرح، میں نے جواب دیا، لیکن ان کو یہ باور نہ کروا سکی کہ پیار کی کوئی حدود نہیں ہوتی، اور یہ کہ عالم کے قتل ہو جانے کی خبر سن کر میں جیتے جی مر گئی ہوں۔